BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقوی جامعی. شام میں خانہ جنگی کے حل کے لیے عالمی طاقتوں کی نیو یارک میں ملاقات. عرب اسپرنگ کو 5 سال پورے ہوئے اور اس دوران سے شام میں ہی لاکھوں لوگ ہلاک اور بے گھر ہوئے. پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان میں مذہبی منافرت پر بھی قابو پانے کا اعادہ کیا گیا تھا، لیکن اس کے لیے کون سے اقدامات ہوئے اور کیا وہ مؤثر بھی ثابت ہوئے؟ اور ہفتے وار سلسلے کلک میں دیکھیے گا ایک ایسی ٹیبل جو آپ کی روزمرہ کی مصروفیات میں آپ کے آرام کا خیال رکھے گی. شام میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے آج نیو یارک میں عالمی طاقتیں سر جوڑ کر بیٹھ رہی ہیں. جب 5 سال پہلے مشرق وسطیٰ میں انقلاب کی لہر آئی تو یہ تیونس، مصر اور لیبیا سے ہوتی ہوئی شام پہنچی، جہاں پرامن مظاہرے نے ایک ایسی خانہ جنگی کی شکل اختیار کی کہ لاکھوں افراد در بدر ہو گئے. اور حالیہ عرصے میں یورپ پہنچنے والے پناہ گزینوں میں اکثریت کا تعلق شام سے ہے. ہماری نامہ نگار لیز ڈوسیٹ گزشتہ 5 سال سے اس خانہ جنگی کی رپورٹنگ کر رہی ہیں. ان کی رپورٹ قندیل شام کی زبانی. اس تحریک کا آغاز پرامن احتجاج کے ذریعے اصلاحات کے مطالبے سے ہوا تھا، ایک ایسے ملک میں جہاں بہت کم لوگ حکومت کے خلاف بولنے کی جرأت کرتے ہیں. لیکن اب یہ ملک جنگ کی وجہ سے تباہی کا شکار ہے. مختلف علاقوں پر مختلف گروہوں کا کنٹرول ہے. لاکھوں افراد ملک چھوڑ چکے ہیں اور ان میں سے بہت سے لوگ رواں برس یورپ پہنچے ہیں. اسی وجہ سے اب اس تنازع کے حل کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اگلے ماہ شاید امن مذاکرات ہوں. صدر بشار الاسد کی مشیر کا کہنا ہے کہ وہ پرامن حل کے لیے تیار ہے. We have been always ready to talk. ہم ہمیشہ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حزب مخالف کے بہت سے گروہ ہیں جو مختلف ممالک میں اجلاس کر رہے ہیں. ہم سیاسی حل میں بہت سنجیدہ ہیں. شام کے محاذ سے دور حزب مخالف کو مضبوط کرنے کی نئی کوشش کی جا رہی ہے. میں لندن میں مقیم ایک شامی کاروباری شخصیت سے ملنے گئی جو اس کوشش کا حصہ ہے. میرے خیال میں اگر حزب مخالف کے اہداف واضح نہیں ہوں گے تو ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. اگر لوگوں کو یقین نہیں ہوگا کہ اسد حکومت جانے والی ہے تو ہم عبوری دور میں نہیں جا سکیں گے. مذاکرات کا مستقبل تاریک دکھائی دے رہا ہے، لیکن ان کا متبادل جنگ ہے جس سے مزید تباہی ہوگی. یہ مناظر دمشق کے مضافات میں کی جانے والی ایک فضائی کارروائی کے بعد کے ہیں. اللہ اکبر. عام شامی اس جنگ کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں. اور اب دیگر موضوعات پر ایک مختصر نظر. برسلز میں ہونے والے یورپی یونین کے اجلاس میں شریک یورپی لیڈروں کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کے بحران سے نمٹنے کے لیے آئندہ 6 ماہ میں ایک مشترکہ سرحدی اور ساحلی محافظ فورس تشکیل دے دی جائے گی. واضح رہے کہ رواں سال بڑی تعداد میں تارکین وطن سمندر اور زمین کے راستے ہی یورپی ممالک پہنچے ہیں. مسیحی پیشوا پوپ فرانسس نے رومن کیتھولک راہبہ مدر ٹریسا کے دوسرے معجزے کو بھی تسلیم کر لیا ہے، جس کے بعد آئندہ سال ان کو سینٹ کا درجہ دینے کی راہ ہموار ہو گئی ہے. مدر ٹریسا کو 2003 میں روحانیت کا درجہ دیا گیا تھا. چینی دارالحکومت بیجنگ میں حکام نے فضائی آلودگی کے خطرناک حد تک پہنچنے پر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. یہ دوسرا موقع ہے کہ چین میں ریڈ الرٹ پھر آیا ہے. شہر میں آئندہ چند روز تک گاڑیوں کا استعمال محدود کرنے اور تعلیمی ادارے بند رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستان میں شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کا نفاذ ہوئے تقریباً 1 سال پورا ہو چکا ہے. اس عرصے میں حکام نے مذہب اور مسلک کی بنیاد پر نفرت پھیلانے کے ذرائع محدود کرنے پر توجہ تو دی، لیکن جب اشتعال انگیز سرگرمیاں دہشت گردی جیسے سنگین مقدمات کے زمرے میں آئیں تو سزا کا عمل سست روی کا شکار ہوا. جہلم سے ظہیر الدین بابر کی رپورٹ. نیشنل ایکشن پلان کے تحت عربی خطبے، اذان یا موت کے اعلان کی آواز ہی اسپیکر کے ذریعے مسجد سے باہر نکل سکتی تھی. خلاف ورزی کی صورت میں فوری سزائیں ہوئیں.
اس سلسلے میں گجرانوالہ ڈویژن سر فہرست رہا۔ وہ لڑکے نے اعلان کیا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ پہ نہ جو پابندی ہے، تو جس کسی نے مسجد کی خدمت کرنی ہے، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو اوپر سے پولیس والے آ گئے تو انہوں نے آ کر پرچی دے، تو ایسا چڑکا کہ پرچہ ہی ہونا ہے۔ تو پرچے کے بعد پھر دوسرے دن جو ہے وہ عدالت پیش کر جرمانہ دے کر پھر واپسی آئے۔ فرقے کی بنیاد پر ہر طرح کی آواز چار دیواری میں محدود کرنے کی کوشش کی گئی۔ معمولی سزاؤں والی معمولی خلاف ورزیاں تھیں تو نئے قوانین کی چھڑی خاصی متحرک دکھائی دی۔ البتہ جب مذہبی منافرت جیسے سنگین معاملات نے سر اٹھایا تو سب تدبیریں دھری رہ گئیں۔ چند ہفتے پہلے جہلم کی اس فیکٹری کے ملازمین پر قرآن کی بے حرمتی کا الزام سامنے آیا۔ مقامی لوگوں نے فیکٹری سمیت ایک احمدی عبادت گاہ کو نذر آتش کر دیا۔ ایک اعلان کے بعد صرف 2 گھنٹے لگے اور سینکڑوں لوگ یہاں جمع ہو گئے۔ ملزم مجرم قرار دے دیے گئے، ہجوم منصف بن گیا، صورتحال پولیس کے قابو سے بھی باہر ہو گئی۔ پولیس کے پاس اتنی نفری نہ تھی کہ تیزی سے بگڑتے ہوئے حالات سے نمٹ سکے، فوج بلانا پڑی۔ یہ بڑا سینٹیمنٹل ایشو ہے ہمارے، ابھی تک لوگ جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں تیزی سے، اور اس میں ایک مسجد ایسی تھی جس کے اندر لاؤڈ سپیکر کا بھی غلط استعمال ہوا، اور وہ پھر ہم نے اس کو بک کیا ہے اینٹی ٹیررزم لاء میں۔ سپیکر یا کسی بھی ذریعے سے نفرت انگیز مواد کی نشر و اشاعت پر پاکستان بھر میں 2.5 سالوں میں 11,000 سے زائد مقدمات درج ہوئے۔ انتظامی لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب ہی کو لیں۔ نیشنل ایکشن پلان نافذ ہونے کے بعد نفرت پھیلانے پر پنجاب میں 550 مقدمات درج ہوئے۔ ان میں توہین مذہب و رسالت اور دہشت گردی جیسی دفعات لگتی ہیں۔ ایسے محض 6% مقدمات میں سزائیں ہو سکیں۔ جہلم میں احمدی املاک کی یہ حالت کر دینے والوں کے خلاف بھی دہشت گردی کے مقدمات تو درج ہو گئے ہیں، لیکن کیا وہ بروقت منطقی انجام تک پہنچ پائیں گے؟ ظہیر الدین بابر، BBC نیوز، جہلم۔ اور اسی موضوع پر ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر نے ہی پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل پولیس مشتاق احمد سکھیرا سے بات کی، اور پہلا سوال یہ کیا کہ نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ کے بعد نفرت انگیز مواد کی نشر و اشاعت پر دہشت گردی جیسے سنگین مقدمات میں پیش رفت سست کیوں ہوئی؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹریڈیشنلی ہمارا جو لا ہے، ہماری جو کورٹس ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ اور جو آپ کہہ لیں ایویڈنس اویلیبل ہوتی رہی ہے وہ اورل ٹیسٹینمی، آئی وٹنس اکاؤنٹ، فورینزکس ہیں جو چونکہ یہاں پہ پراپر ڈیولپ بھی نہیں تھی، پراپر لیب بھی نہیں تھی، اس پہ کورٹ زیادہ ریلائی نہیں کرتی تھی۔ تو اب بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ فورینزکس لیب بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو انویسٹیگیٹر کا سٹینڈرڈ تھا وہ بھی اچھا نہیں تھا۔ اس کے لیے ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں ایک کاؤنٹر ٹیررزم فورس کریٹ کی۔ ان کے جو انویسٹیگیشن ونگ میں لوگ ہیں وہ پراپرلی اب ٹرینڈ ہیں۔ اب جتنے کیسز نئے درج ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے وہ خود کر رہے ہیں، خود ہی وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے، پروسیکیوشن بھی کروائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے رزلٹ بہتر آئیں گے۔ لاؤڈ سپیکر ایکٹ ہے یا منافرت پھیلانے کے تحت جتنی ترامیم کی آپ نے کی، اس میں ایک رائے یہ بھی سامنے آتی ہے کہ انہی قوانین کی آڑ میں جو آزادی اظہار رائے ہے اس کو بھی پولیس نے کرب کیا۔ اظہار رائے کی آزادی تو قدر کرب نہیں ہوئی۔ جہاں بھی کسی نے کوئی تقاریب کرنی ہوتی ہے وہ اس کی اجازت لیتے ہیں، وہاں پہ لاؤڈ سپیکر کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس حد تک ہوتی ہے کہ جو سامعین ہیں ان کی حد تک جو ہے وہ آواز جائے۔ لیکن جو انتہا پسند ہیں وہ تو موقع سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ نہیں، کوئی اب تو فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ جہلم میں جو ہوا ایک جہلم، وہ تو دیکھیں نا، وہ تو ایک کرائم کمٹ ہوا ہے نا، وہ تو کرائم کمٹ ہوا ہے اور اس کی ان کو سزا بھی ملے گی۔ یہ بتائیے کہ پنجاب میں پولیس کی جو کارروائیاں رہیں لشکر جھنگوی کے خلاف، خاص طور پہ ان کی جتنی ٹاپ کیڈر تھی وہ سب کی سب اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اگر پولیس مقابلے نہ ہوتے تو آپ کو پنجاب میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو کامیابیاں ملی ہیں یہ نہ ملتی؟ نہیں، آپ اس کو وہ پولیس مقابلوں سے نہ جوڑیں۔ یہ کمپریہنسو ایک اسٹریٹجی طے کی گئی، اور اسی اسٹریٹجی کے تحت جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ نئے لا بھی انیکٹ کیے گئے، کیپیسٹی بلڈ کی گئی، اور ایک ول تھی، اسٹیٹ کی ول تھی، گورنمنٹ پنجاب کی ول تھی، پولیس کی ول تھی، اس کی سول سوسائٹی کی تھی، اور سب کی تھی، اور سب کا یہ فیصلہ تھا کہ ٹیررزم کے خلاف ہم نے ایک جنگ لڑنی ہے اور ایک پرو ایکٹیو ہو کے ایکشنز لینے ہیں۔ تو وہ یہ
ایک کولیکٹیو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹریٹجی تھی, کوئی ایک سنگل ایکٹ نہیں ہے. دہشت گردوں کی مالی معاونت کوئی 5% آپ کی کنوکشن رہی اس کے اندر, اس کی کیا وجہ؟ اگین وہ ایویڈنس کا ایشو ہے کہ ہماری ہے کیش اکانومی, تو کیش اکانومی میں زیادہ ٹرانزیکشن کیش بیسڈ ہیں, تو زیادہ جو فائنانشیل حوالے سے آپ نے بات کی ہے چندہ کلیکشن کی, تو وہ کیش کی شکل میں ہوتی ہے. اس کو ایز ایویڈنس کورٹ میں پروو کرنا وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. وہ تھوڑے سے سکم ہے, اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر انداز سے کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا, ایم کیو ایم کی جانب سے میئر شپ کے لیے تیار. وسیم اختر کہتے ہیں کہ حکومت نے اختیارات نہ دیے تو سپریم کورٹ میں جائیں گے. دیکھیے گا خصوصی انٹرویو. اور کلک میں دیکھیے گا چینی سرچ انجن بیڈو کی جانب سے بنائی گئی گاڑی جو بغیر ڈرائیور کے کام کرتی ہے. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. متحدہ قومی موومنٹ کے وسیم اختر کا کراچی کا میئر بننا اب محض ضابطے کی کارروائی ہے, لیکن میئرشپ شاید پھولوں کی سیج نہ ثابت ہو, کیونکہ شہر کے مسائل زیادہ, وسائل کم ہیں, جس کا انہیں بھی بخوبی اندازہ ہے. کل وہ لندن میں بی بی سی ہیڈ کوارٹرز تشریف لائے اور اپنے انٹرویو میں کھل کے بولے. میں نے ان سے پوچھا کہ حکومت سندھ نے جو مشروط طور پر رینجرز کے اختیارات میں توسیع کی ہے, کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ رینجرز کو اباؤٹ 26 ایئرز ہو گئے ہیں کراچی میں, اور یہ آپریشن جو نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ ہماری ہی ڈیمانڈ تھی. ہم کراچی اون کرتے ہیں. کراچی میں بہت بد امنی بڑھ چکی تھی, ہم نے تو فوج تک کی ریکویسٹ کی تھی. ہم چاہتے ہیں کراچی میں کڈنیپنگ فار رینسم ختم ہو جائے, ٹارگٹ کلنگ ختم ہو جائے, بھتہ مافیا ختم ہو جائے, مسنگ پرسنز کے ایشوز نہیں ہوں. تو یہ ہماری ریکویسٹ پہ ٹارگٹ ایکشن ہوا ہے اور ہم اس کو آج بھی سپورٹ کرتے ہیں. ہاں, تحفظات جو ہیں ہمارے وہ پورے ملک کے سامنے ہیں. میں تو آج بھی چاہ رہا ہوں آپریشن چلے. میں صرف یہ نہیں چاہ رہا کہ 3rd ڈگری ٹارچر ہو, یہ سیاسی موڑ نہ ہو. اگر میری پارٹی میں غلط آدمی ہے, بالکل اس کو اریسٹ کریں, 24 آورز میں کورٹ میں پیش کریں. میں کہیں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. تو ہم تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں رینجرز کا. یہ بڑا دلچسپ موڑ آ گیا وسیم اختر صاحب. رینجرز نے آپ پر 1 ارب روپے کا دعویٰ کر رکھا ہے. آپ سے مراد متحدہ قومی موومنٹ پر. کہا بھی یہی جاتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اور رینجرز کی پہلی نہیں ہے, مطلب یہ بنتی نہیں ہے. تو ایم کیو ایم کا میئر معاملات کیسے چلائے گا, کیا ہوگا؟ دیکھیں, میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کر دوں, وہ 50 کروڑ ہے, 1 ارب نہیں ہے. نوٹس بالکل آیا ہے. میں جس جذبے سے اس نئے منصب کو لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں, اس میں صرف کام ہے اور ترقی ہے. بائیگونز. تو میرے خیال میں یہ میسیج جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے. اگر سن رہے ہیں تو وہ بھی اس کی طرف توجہ دیں گے. 2013 کا بلدیاتی کاؤنسلز کا یا بلدیہ کا جو ایکٹ ہے, اس کے تحت خود آپ کے ایک سینئر رہنما حیدر رضوی کا کہنا ہے کہ میئر کے پاس اتنے اختیارات نہ ہوں گے کہ وہ کراچی میں صفائی کی مہم کا حکم دے سکے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مسائل بہت ہیں اور وسائل نہیں ہیں. بجٹ نہیں ہے, پاورز نہیں ہیں. جو آرٹیکل 140A کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ پاورز جو ہیں وہ ڈیوالو ہونے چاہیے ٹو دا 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ. اگر لیٹر ان اسپرٹ 140A امپلیمنٹ ہوتا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, اور اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو میرے پاس آپشنز ہیں. میرا پہلا آپشن ہے کہ میں پارلیمنٹ میں آواز اٹھاؤں آفٹر ریکویسٹنگ چیف ایگزیکٹو آف پروونس آف سندھ, کہ میں پارلیمنٹ میں آواز اٹھاؤں. اگر پھر بھی نہیں آتا تو میرے سامنے کورٹ ہے جو کسٹوڈین ہے میری نظر میں اس آرٹیکل کا. میں کورٹ میں بھی جاؤں گا کہ مجھے پاور دلوائے جائیں واپس, ٹھیک ہے, جو لے لیے گئے ہیں. اس کے بعد اگر وہ نہیں ہوتا تو جس نے مینڈیٹ دیا ہے مجھے عوام نے, میں عوام کے پاس جاؤں گا. کراچی کے میئر بننے کے لیے تیار مسٹر وسیم اختر.
میک اپ بڑے کام کی چیز ہے، چاہے تو چڑیل کو حور اور انسان کو لنگور بنا دے۔ یوں شکلیں تبدیل کرنے والی ایک ایسی ہی ٹیبل بنائی گئی ہے جو آپ کے آرام کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اور ہاں، ایک ایسا موبائل فون آ رہا ہے جسے بدلنے یا خراب ہونے پر پھینکنے کی ضرورت نہیں۔ ہفتے وار سلسلہ کلک غضنفر حیدر کے ساتھ۔ فے فون بنانے والی کمپنی نے فے فون 2 کے نام سے ایک نیا فون بنایا ہے جس کی نہ صرف آسانی سے مرمت کی جا سکتی ہے بلکہ اسے اپ ڈیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ فون بنانے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ اس موبائل کو صارفین زیادہ عرصے تک استعمال کریں گے اور اس فون کے اندرونی حصے آسانی سے اپ ڈیٹ اور تبدیل بھی ہو جائیں گے۔ چلتے ہیں چین، جہاں کے مقامی انٹرنیٹ سرچ انجن بیڈو نے بغیر ڈرائیور کے ایک کار بنائی ہے۔ جرمن کار بنانے والی کمپنی BMW کے اشتراک سے بنائی گئی اس گاڑی کی رونمائی ورزن میں ورلڈ انٹرنیٹ کانفرنس میں کی گئی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس یہ گاڑی ملٹی سینسر پوزیشننگ ٹیکنالوجی کی مدد سے گھوم پھر سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ گاڑی آس پاس کی کاروں اور روڈ لینز کا تعین بھی کرتی ہے، جبکہ اس سے رکاوٹوں کی شناخت میں بھی مدد ملتی ہے۔ اور گاڑیوں کی بات کریں تو فیس بک بھی اس میدان میں آ پہنچا ہے۔ ٹیکسی ایپ بنانے والی کمپنی اوبر کے ساتھ ایک نئے معاہدے کے بعد اب فیس بک صارفین اپنی فیس بک میسنجر ایپ کے ذریعے اوبر ٹیکسی بلوا سکتے ہیں۔ یہ سروس امریکہ کے مختلف حصوں میں متعارف کروائی جا چکی ہے۔ اس سروس کا مقصد ہے کہ صارفین فیس بک ایپ کے اندر سے ہی اوبر کیب بلائیں اور انہیں الگ سے اوبر ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس نئی سروس سے اوبر کو فیس بک کے 70 کروڑ صارفین کی شکل میں نئے کسٹمرز حاصل ہوں گے۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں ایک ایسی ٹیبل کی جو کہ آپ کے روزمرہ کے مصروف شیڈیول میں آپ کے آرام کا خیال رکھے گی۔ آلٹ ورک اسٹیشن نامی یہ ٹیبل آپ کے آرام کے لیے مختلف پوزیشنز میں تبدیل ہو جائے گی تاکہ استعمال کرنے والا آرام دہ رہ سکے۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو یہ وہی پوزیشن اختیار کر لے گی اور آپ کے انداز کے مطابق تبدیل بھی ہو جائے گی۔ اس میں لگے میگنیٹس کی بورڈ اور ماؤس کو اپنی جگہ رکھتے ہیں اور بریکٹس اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کمپیوٹر گر نہ جائے۔ اس ورک اسٹیشن کو ابتدائی طور پر امریکہ میں متعارف کروایا جائے گا۔ کلک۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سربین تو اختتام کو پہنچا۔ آپ ہمارے ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے پوری ٹیم سمیت کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔